السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب قاری شاہ نواز احمد صاحب ڈوڑا، یہ آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کی چوتھی اور آخری قسط ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا شرعاً ممنوع ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ صرف مردوں کے حق میں ہیں۔ عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، چاہے نماز سے باہر ہوں یا نماز میں ہوں۔ البتہ نماز کی حالت میں اور زیادہ مرد کے لیے شدت کراہت ہے اگر ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ ہاں، اگر ازراہ تکبر ہو تو ہر حال میں حرام ہی ہے۔ اس سے ایک مسلمان کا بچنا ضروری اور لازم ہے، لہذا پاجامہ کی سلائی ایسی ہو کہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ رہیں، کھلے رہیں۔ اسی حکم میں لنگی اور پینٹ ہے۔ ہاں، اگر ایسی پینٹ پتلون ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہو تو اس کی سلائی کر کے اصلاح کرے، تاہم اگر فولڈ کرے تو کراہت تحریمی سے بچ جائے گا۔ پینٹ کا بھی یہی حکم ہے، لہذا فولڈ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ لازمی حکم ہے۔ یہ لف ثوب کپڑے کے لپیٹنے کے حکم میں نہیں آتا ہے، جس کی حدیث پاک میں ممانعت کی گئی ہے، مگر کم فہم لوگوں نے غلط سمجھا ہے، جیسا کہ آپ نے اس خطیب کے حوالے سے لکھا ہے۔ تیسرے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر پیشانی کو زمین پر رکھے۔ یہ طریقہ سنت ہے، لیکن اگر گھٹنوں میں یا کمر میں تکلیف ہو، یا نماز پڑھنے والا بیچارہ بیمار ہو، یا وہ عمر رسیدہ ہو، تو سہارے کے لیے جیسی سہولت ہو تو بوجہ عذر اس کی اجازت ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے، پھر گھٹنے کو رکھے۔ اسی طرح سجدہ کرتے وقت کوہنیوں کو زمین سے دور رکھے اور پہلو سے بھی دور رکھے، یہ بھی سنت ہے۔ بغیر عذر کے زمین پر کوہنیوں کو بچھا کر رکھنا اور پہلو کے ساتھ کوہنیوں کو ملانا خلاف سنت ضرور ہے اور کراہت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر ایسا کرے تو کراہت نہیں ہے۔ اب آخری بات آپ سن لیں۔ آپ کے لکھے ہوئے سوالات کے جواب مکمل ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح عقائد میں افراط و تفریط یعنی غلو گمراہی کا سبب ہے، اسی طرح اعمال میں بھی افراط و تفریط یعنی غلو گمراہی کا سبب ہے۔ البتہ وہ اعتقادی غلو ہے اور یہ عملی غلو ہے، تاہم دونوں سے بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ عملی غلو ہی سے بچنے اور بچانے کے لیے قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں حضرات فقہائے اسلام رحمہم اللہ نے احکام اور مسائل کی درجہ بندی اور حد بندی کی ہے اور انہیں فرض عین، فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات و آداب، اور حرام لعینہ، حرام لغیرہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور اباحت کی صورت میں سمجھایا ہے، مگر آپ کا خطیب احکامات شرعیہ کے اس باہمی مراتب کے فرق سے لگتا ہے شاید بے خبر ہے۔ آخر اس کو صحابہ کرام کے حوالے سے ایسے واہی تباہی کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دراصل ایسے لوگ ذہنی انتشار کی وجہ سے کسی مضبوط لائن کو اختیار نہیں کر پاتے ہیں۔ اتحاد ملت کی ضرورت کا احساس ایسے افراد اور جماعتوں کو ابھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت کے بعد گمراہی سے، کھڑا ہونے کے بعد گرنے سے، اور قدموں کے ڈگمگانے سے اور حق اور صداقت کے قبلہ سے پھرنے سے اللہ آپ کی
اور ہماری اور تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی عاقبت محمود گردان۔